للہ رب العالمین الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصرکم اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال اللہ فی موضع آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم المؤمنین۔ محترم اساتذہ کرام، میرے ہم جماعت ساتھیوں اور بھائیوں، سبھی کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں محمد معظم متعلم جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم بسیٹھا۔ حضرات، آج 15 اگست ہے۔ آج کے دن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان، مولانا ابوالکلام آزاد، عبدالغفار خان، مولانا مظہر الحق، سبھاش چندر بوس جیسے عظیم شخصیتوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ حضرات، آج ہی کے دن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ آج سے 78 سال پہلے ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہمارے بڑے بزرگ سب انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم اپنے کی ملک میں، اپنی کی زمین میں ان کے مزدور اور لیبر تھے۔ ملک ہمارا تھا لیکن حکومت ان کے تھی، زمین ہماری تھی لیکن زمیندار انگریز تھے۔ انگریز ہندوستان کے باشندوں پر خوب ظلم کیا کرتے تھے، طرح طرح کے سزائیں دیا کرتے تھے۔ آخرکار یہاں کے باشندوں نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، الارض کے دھرم کے لوگوں نے انگریز کو اس دیش سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا اور بہت سی قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیے تھے۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنے زبان سے الفاظ نکالا، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کا کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ حضرات، آج 15 اگست ہے۔ حضرات، 15 اگست ہمارے تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ یہ دن ہر سال ہمیں احساس دلاتی ہے کس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے انگریزی حکومت کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ اسی دن کو حاصل کرنے کے لیے 1857 عیسوی کی عظیم جنگ سے 1947 عیسوی تک ہزاروں لاکھوں بھائیوں بہنوں، ماں اور بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ انہی چند باتوں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ مٹ گئے نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، مٹ گئے نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو بارہا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔